وہ فرزند تھا، اس کے پاس فرزندیت تھی، وہ خدا کا بیٹا تھا، اس لیے اس نے انسان کو اپنی فرزندیت میں شامل کیا۔ منطق کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ اس کے پاس فرزندیت کا حق تھا، وہ فرزند ہے، حقیقی فرزند ہے، اس لیے اس نے اپنا حق ہمارے ساتھ بانٹا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی، اور میرا نام پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک بچے کو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا ایک غار میں پڑا ہوا، اس نے وہ اٹھایا اور جا کے ایک موچی کو بیچ دیا۔ اس موچی نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے پاس ایک ربی آیا جس نے اپنے بوٹ پالش کروانے تھے۔ اس نے اپنے بوٹ پالش کرواتے ہوئے جب اس چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اس ٹکڑے کو پکڑا اور اسے دیکھ کر اس نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ ٹکڑا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تو موچی نے کہا ایک بچہ مجھے بیچ کے گیا ہے۔ اس نے کہا اس بچے کو لایا جائے۔ اس بچے کو لایا گیا اور اس بچے سے پوچھا گیا کہ یہ ٹکڑا تمہیں کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا ایک غار میں نے پتھر مارا تو وہاں ایک مرتبان تھا جو ٹوٹ گیا، اس مرتبان میں ایسے بہت سے چمڑے کے ٹکڑے تھے، اس میں سے ایک لا کے میں نے اسے بیچ دیا۔ جب اس ربی نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے ملک کی ساری آرمی کو، ساری ایجنسیز کو، ساری فورسز کو بلایا تاکہ وہ جا کر اس جگہ کو تلاش کریں جہاں سے وہ چمڑے کا ٹکڑا ملا تھا، کیونکہ وہ چمڑے کا ٹکڑا جو تھا وہ ہزاروں سال پرانا تھا اور اس کی قدر و قیمت جو تھی وہ اس ربی کو پتا تھی، نہ اس موچی کو پتا تھی اور نہ اس بچے کو پتا تھی۔ بچے کو ایسے ہی مل گیا اور اس نے اسے بیچ دیا۔ موچی بھی اگر اسے پتہ نہ چلتا اس کی قیمت کا تو وہ بھی اسے چند سکوں میں بیچ دیتا، لیکن جب اس ربی نے اسے دیکھا تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیہ لگا کر وہ سارے کے سارے تومار جس کا وہ چمڑے کا ٹکڑا حصہ تھا منگوائے گئے، انہیں جا کر محفوظ کیا گیا، اور آج تک وادی کمران کے ان توماروں پر جس کا ایک حصہ اس بچے نے اس موچی کو بیچا تھا پر تحقیق کی جاتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر آج بھی کام کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی کو چیز کوئی ایسے ہی مل جاتی ہے تو اسے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور جب کسی کو چیز کوئی ایسے ہی مل جاتی ہے تو وہ اس چیز کو بالکل ہی عام سی چیز کے طور پر لیتا ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ حقیقی نور تھا، حقیقی نور۔ مسیح خداوند عید تجدید کے دن ہیکل میں کھڑے تھے، اور وہ ہنوکا کا دن تھا جس دن عہد تجدید کی یادگار منائی جاتی ہے۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی کیونکہ انہوں نے بہت سی شمعیں جلائی ہوں گی، اور ان شمعوں کے درمیان کھڑے ہوئے مسیح خداوند کو جب اس کے شاگردوں نے وہ ساری چیزیں دکھائی ہوں گی تو مسیح خداوند نے وہ سب کچھ دیکھ کر کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ فقط نور ہے، لیکن دنیا کا نور یا حقیقی نور جو ہے وہ میں ہوں، کیونکہ وہ حقیقی نور ہے۔ وہ اس دنیا کو تب نور دے رہا تھا جب ابھی سورج، چاند، ستارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ والا نور ہے جو کسی بھی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں نور ہے، وہ اپنی ذات میں اپنی تمام خوبیوں کو لیے ہوئے اور سموئے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ بات یوحنا رسول یہاں پر لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی نور ہے اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، یعنی کہ وہ صرف نور نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کا خالق بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا نے اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانا، اس کائنات کو بنانے والے کو ہی نہیں پہچانا۔
اور جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ کتنا عجیب تھا۔ یہاں ان الفاظ میں بڑا کرب ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ بندہ جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اپنے اس کا ساتھ دیں گے، اس کے اپنے اسے قبول کریں گے، اس کے اپنے اس کے ساتھ چلیں گے، اس کے اپنے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اس کا اپنا کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ اور اس کے اپنے کون تھے؟ اس کے اپنے اس کے گھرانے کے لوگ تو تھے ہی، لیکن اس کے اپنے یہودی تھے، وہ یہودی جو یہوہ خدا کو صدیوں سے مان رہے تھے، صدیوں سے نبیوں کے کلام کو سن رہے تھے، صدیوں سے خداوند کے کلام کے منتظر تھے، صدیوں سے مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ تھے، یہ اپنے کون تھے جن کے پاس خدا کا کلام تھا، جو خداوند کے کلام کو پڑھ کر، صحائف کو دیکھ کر اس میں سے ہیرودیس اعظم کو بتا رہے تھے کہ اس بچے کو کہاں پیدا ہونا چاہیے، کہاں اس کی پیدائش ہوگی۔ ایک لمبا انتظار کیا ان لوگوں نے، لیکن اس لمبے انتظار کے بعد جب مسیح خداوند اس دنیا میں آیا تو یہ اسے جان ہی نہ پائے، یہ اسے سمجھ ہی نہ پائے، یہ اسے پہچان ہی نہیں پائے۔ لیکن اسے پہچانا کنہوں نے؟ یہاں جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو اسے کنہوں نے پہچانا؟ اسے غیروں نے پہچانا۔ اور یہ غیر کون تھے؟ یہ وہ مجوسی تھے جنہوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور ستارے کے پیچھے چلتے 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 بالآخر وہ مسیح کے قدموں میں پہنچ گئے، اور انہوں نے سونا، مور، لبان، جو کچھ وہ لائے تھے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور خود بھی اسے سجدہ کیا اور اسے پہچان لیا۔ انہوں نے پہچانا، اور ان کو پہچان دی کس نے؟ ان سردار کاہنوں نے، ان کاہنوں نے جنہوں نے مقدس صحائف میں سے پڑھ کر ہیرودیس اعظم کو بتایا کہ اس بچے کو کہاں پیدا ہونا ہے، اور اسی نے نہ صرف ہیرودیس اعظم کو بتایا، ان کو بھی بتایا کہ اسے داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہونا ہے۔ لیکن جنہیں خود پتہ چل گیا تھا کہ اس نے داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہونا ہے، وہ اسے تلاش کرنے یا سجدہ کرنے نہیں گئے۔ ہیرودیس اعظم کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے پیدا ہونا ہے، لیکن وہ بھی نہیں گیا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن پھر رستہ کھلا، جب اپنوں نے قبول نہیں کیا تو تب مجوسیوں کے لیے رستہ کھول دیا گیا، تب رستہ کھول دیا گیا ان کے لیے جو باہر بیٹھے ہیں، جو ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہیں، جو وہاں بیٹھ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ انہیں یہ خوشخبری دی گئی، آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ منجی کو دیکھنے کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کر چل پڑے، اور انہوں نے جا کر بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ یہاں بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اس نے انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا۔ وہ فرزند تھا، اس کے پاس فرزندیت تھی، وہ خدا کا بیٹا تھا، اس لیے اس نے انسان کو اپنی فرزندیت میں شامل کیا۔ منطق کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ اس کے پاس فرزندیت کا حق تھا، وہ فرزند ہے، حقیقی فرزند ہے، اس لیے اس نے اپنا حق ہمارے ساتھ بانٹا، اور ہمیں جو اس کے نہیں تھے، نہ یہودی ہیں، نہ یہودی اصل سے ہیں، نہ ہمارا یہودیوں سے کوئی تعلق ہے، ہم تو غیر قوموں میں سے تھے، غیر اقوام میں سے تھے، چنے ہوئے برگزیدہ کیے ہوئے لوگ نہیں تھے، لیکن تب بھی اس کا فضل ہم پر ہوا کہ ہمارے صرف قبول کرنے سے اس نے ہمیں اپنی فرزندیت میں شامل کیا، اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا، تاکہ آج جب ہم دعا کریں تو ہم بھی اے ہمارے باپ کہہ سکیں۔ آئیں اس بڑی برکت کے لیے اس کا شکر ادا کریں کہ کرسمس کا دن جو تھا وہ ہمارے لیے تھا، جو اس کے اپنے نہیں تھے، جو اس کے گھر کے لوگ نہیں تھے، ان کے لیے راستہ کھل گیا اور ہم اس کے پاس جانے کے قابل ہو گئے۔ اس کرسمس پہ ان لوگوں کو جو آج تک اپنے دل کا دروازہ بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں اپنا دل کا دروازہ کھولنے کی تحریک دیں، اور انہیں بتائیں کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی
پیدا ہوا۔ شکریہ۔